جو حرم کا ایریا تھا وہ 125 مربع میل پر محیط تھا۔ قصی وہ پہلے بزرگ ہیں جنہوں نے یہاں پر ایک منظم ریاست کی بنیاد رکھی، اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا حضرت ہاشم کے دادا تھے۔ انہوں نے سٹی اسٹیٹ آف مکہ کو آرگنائز کیا اور قریش کے 10 قبائل پر مشتمل ایک وزارتی کونسل بنائی، اور یوں اس بستی کا نظم آگے بڑھنے لگا۔ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا کا جب صدا اور نعرہ بلند کیا تو مکہ کی اس بستی میں عداوتوں کے شعلے بھڑک اٹھے۔ حضرت عبد المطلب کے بعد بنو ہاشم کے سردار حضرت ابو طالب تھے، اور حضرت ابو طالب کی معاونت کے سبب یہ عداوتوں اور رقابتوں کے شعلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیشہ دور رہے۔ 10 نبوی کو ملکۃ العرب حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے وصال کے مان بعد حضرت ابو طالب کے دنیا سے اٹھ جانے پر مکہ کی بستی کا رنگ بدل گیا، اور اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ کے لیے نئے افق دریافت کرنے لگے۔ یثرب، طائف، حبشہ اور دیگر مختلف قبائل۔ طائف سے واپسی پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہونے کے لیے بہت دن تک رکے رہے، یہاں تک کہ مطعم کی پناہ میں آپ خانہ کعبہ آئے۔ حضرت ابو طالب کے بعد بنو ہاشم کی سرداری ابو لہب کے ہاتھ میں آ چکی تھی، اور طائف میں اوباش، غنڈوں کی سنگ باری اور پھر مکہ کے لوگوں کی جفا نے آپ کی طبیعت پر عجیب کیفیت پیدا کر دی تھی، اور اس موقع پر آپ نے جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعائیں کیں اس سے پتھر بھی پگھل جاتے ہیں۔ آپ نے عرض کی کہ مولا تو سب کا رب ہے، میرا بھی تو ہے، تو نے مجھے کن لوگوں کے سپرد کر دیا ہے، لیکن ان سارے مظالم کے باوجود اگر تو مجھ پر راضی ہے تو مجھے ان چیزوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ آج مکہ میں ابو طالب بھی نہیں تھے اور خدیجۃ الکبریٰ بھی نہیں تھی۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کی دل جوئی کا وہ اہتمام کیا اور ان کے لیے عروج، ارتقاء، بلندی اور پیشوائی کی وہ رفتیں پیدا کیں کہ جس کے لیے رہتی دنیا تک انسانیت دنگ رہے گی۔ اقبال نے کہا کہ سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں۔ ناظرین، آج 15واں پارہ ہے اور 15ویں رمضان المبارک میں ہم واقعہ معراج اور سورہ بنی اسرائیل سے اپنی ٹرانسمیشن شروع کر رہے ہیں۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ یہ وہ عظیم واقعہ ہے جو آج کی ہماری اس ٹرانسمیشن کے بالکل ابتدا میں ہے، لیکن کیونکہ ہمیں اپنے موضوعات کو بہت زیادہ پھیلا کر آگے کی طرف بڑھنا ہے، اس لیے ہم دیگر جو موضوعات ہیں اس کو بھی تھوڑا دیکھیں گے اور ان سے بھی اکتساب فیض کریں گے۔ ہمیشہ کی طرح ہمارے مہمان مفتی محمد فاروق القادری صاحب تشریف فرما ہیں، اور ان کے ساتھ ہمارے مہمان علامہ احمد رضا سیالوی صاحب۔ مہمانوں کی طرف جانے سے قبل آج کا اس مبارک آپ کو پیش کرتا چلوں۔ السمیع، بہت دیکھنے والا۔ ہر فرض نماز کے بعد 11 دفعہ یا سمیع کا پڑھنا انسان کو ہمیشہ کے لیے بہرے پن سے محفوظ رکھتا ہے۔ ائمہ اہل بیت میں سے امام علی رضا فرماتے ہیں کہ جو اس اسم مبارک کا عامل ہو اللہ تعالیٰ اس کو مستجاب الدعوات کر دیتا ہے۔ آج کے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے میں مفتی محمد فاروق القادری صاحب خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ علامہ احمد رضا سیالوی صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ حضرت سورہ بنی اسرائیل ہے اور اس کا آیت نمبر 16، وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً۔ قوم کے سرداروں اور خوشحال طبقوں کے لیے اس میں ایک خصوصی میسج ہے اور ایک تنبیہ ہے۔ میں چاہوں گا کہ آپ ہمیں اس پر روشنی عطا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب، جیسا کہ آپ نے فرما دیا، قوم کا جو رئیس طبقہ ہے اور وہ طبقہ بالخصوص جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے رزق کے اور دنیا میں عیاشی کرنے کے وسائل کے دروازے کھول دیے ہیں، ان کی ذمہ داری بہت زیادہ ہوتی ہے، اور ان کی نیکی یا غلطی کی وجہ سے صرف اثرات ان کی ذات یا ان کی فیملی تک محدود نہیں رہتے، بلکہ ساری قوم پر ان کے اثرات پڑتے ہیں۔ میں اس آیت کا ترجمہ کرنے سے پہلے آپ کو تاریخ کی طرف لے جانا چاہوں گا کہ تاریخ شاہد ہے کہ جب حکمرانوں نے عیش پرستی اور قوم کے رئیسوں اور خوشحال طبقے نے عیش پرستی کی راہ چنی، اس کے نتائج کیا نکلے، اور مسلمان جنہوں نے 1000 سال بنی اسرائیل پر حکومت کی، ان مسلمانوں کا پھر زوال کیسے ہوا۔ امیر تیمور نے، جن کی سلطنت دہلی سے لے کر بغداد تک پھیلی ہوئی تھی، وہ ریاست جسے نپولین فتح نہیں کر سکا، امیر تیمور نے
اس روس کو بھی فتح کیا۔ سبحان اللہ۔ امیر تیمور نے ایک دفعہ اپنے بیٹے کو وصیت اور نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ بیٹا یاد رکھنا کہ اگر بادشاہ، حکمران اور رئیس عیش پرست ہو جائے تو اس کو شکست سے کوئی نہیں بچا سکتا، یعنی وہ سوسائٹی جو ہے پھر اس کو شکست و ریخت ہو ہی ہو، وہ روح بزوال ہو جاتی ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ میں جب سے شعور میں نے قدم رکھا، میں نے کبھی شراب کا ایک قطرہ نہیں پیا اور میری ایک نماز بھی کبھی قضا نہیں ہوئی۔ وہ خود جاتا اور جا کر وزٹ کیا کرتا تھا فوجوں کا، اور ہمیشہ ایک پریکٹیکل انسان تھا، کچھ نہ کچھ کرتا رہتا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ کسان اور لوہار یہ کبھی بھی ناکام نہیں ہوتے، کیونکہ وہ پریکٹیکل لوگ ہیں، کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں۔ محنت اور جفاکشی میں بھی فطرت اور مزاج کا حصہ ہے۔ اس وقت ہمارے مسلم امہ کے حالات یہ ہیں کہ میں آپ کو ایک ملک کی مثال دے رہا ہوں بغیر نام لیے، جس ملک کے سربراہ کو سلطان کہا جاتا ہے۔ وہاں پر اس حکمران کے پاس 7,000 جدید کاریں ہیں، ان کو کاروں کا بہت شوق ہے، اور ان 7,000 کاروں کی کل مالیت ہے $5 ارب، جو ایک غریب اسلامی ملک کے کل بجٹ سے زیادہ ہے۔ اور ان کاروں کو کھڑا وہاں کیا جاتا ہے جہاں جہاز خصوصی مقامات پر کھڑے ہوتے ہیں، اور ان کاروں کی خصوصی کمپنیوں کی ٹیمیں آ کر ان کے لیے وہ جو ٹیوننگ وغیرہ کا، اس گاڑی کی نگرانی کا اہتمام کرتے ہیں، اور اس پر بھی کروڑوں روپیہ منتھلی خرچ ہوتا ہے۔ یہ ایک شخص کی عیش پرستی کی مثال پیش کی ہے۔ مجھے یہ سارے معاملات اس دور کے حکمرانوں کی عیاشی کے دیکھ کر رونا آتا ہے، اور یاد آتا ہے وہ دور کہ جب مسلم امہ کا وہ لیڈر جو سر کے نیچے اینٹ رکھ کر ننگی پیٹھ کے ساتھ زمین پر سوتا تھا، اور اس کی ہیبت سے شرق سے لے کر غرب تک کی سلطنتیں کانپتی تھیں، اور جو رات کے وقت اپنی پشت پر اناج کی بوریاں رکھ کر غریبوں کے گھر پہنچاتا، اور سرکاری وسائل سے $1 بھی اپنی اور اپنی فیملی کے لیے خرچ نہیں ہونے دیتا تھا، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے کس قدر اسلام جن کے بارے میں اورینٹلسٹ اور مستشرقین کہتے ہیں کہ اگر ایک عمر اور ہوتا تو روئے زمین پر صرف اسلام ہی ہوتا۔ اب قرآن مجید کی آیت اس سارے تناظر کے بعد اب ہمارے ناظرین سنیں گے تو انہیں پتہ چلے گا کہ اس آیت میں کتنا اہم میسج ہے ان لوگوں کے لیے جو خوشحال ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے وسائل دیے ہیں، جو کسی سیادت کے منصب پر فائز ہیں یا کسی حکمرانی کے منصب پر فائز ہیں۔ ارشاد فرمایا جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں، کسی قوم کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، تو ایسا نہیں کہ فوراً عذاب آتا ہے اور ان تباہ کر دیتا ہے، بلکہ یہ بتدریج عمل ہوتا ہے۔ امرنا مترفیہا، جو اس قوم کے عیش پرست اور رئیس اور خوشحال لوگ ہیں، ان کے پاس احکام آتے ہیں کہ تم سنبھل جاؤ، تم بدل جاؤ، چینج ہو جاؤ، یا عیاشی کا راستہ چھوڑ دو، یہ تمہیں بھی لے ڈوبے گا اور قوم کو بھی لے ڈوبے گا۔ فَفَسَقُوا فِيهَا، تو وہاں کے جو لوگ ہیں وہ بجائے بات تسلیم کرنے کے اور تابع فرمان ہونے کے، اپنے منصب یا خوشحالی اور وسائل کی وجہ سے نافرمانی کرنے لگتے ہیں۔ فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، تو ان پر پھر جو قول ہے، جو حکم الہی ہے، وہ ثابت اور واجب ہو جاتا ہے، اور انہیں پھر اس بستی کو جڑ سے اکھاڑ دیا جاتا ہے، انہیں شکست کے دوچار کر دیا جاتا ہے، اور انہیں روح بزوال کر دیا جاتا ہے، اور انہیں مسائل اور مصائب کے اندر الجھا دیا جاتا ہے۔ یہ ساری آیت مقدسہ ہمارے حالات کی منظر کشی کر رہی ہے، تو ہمارے اس طبقے کو بہت زیادہ عمراء جو ہیں، جو الیٹ ہے، اس کی اصلاح، اور ہم نے اپنے بزرگوں سے یہ بھی سنا کہ اگر سوسائٹی میں علماء اور عمراء یہ دونوں طبقے درست ہوں تو پھر بھی سوسائٹی کی سمت درست ہو جاتی ہے۔ علامہ صاحب آپ اس پہ کچھ کہنا چاہیں گے اس آیت کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو جناب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس پرنور پروگرام میں مجھے شرکت کی۔ آپ کا شکریہ اور آپ کو خوش آمدید۔ جزاک اللہ۔ مال و دولت ہمیشہ انسان کو خراب نہیں کرتا۔ اگر مال و دولت ملا ہے، عمراء طبقہ ہے، رؤساء ہیں، تو ایسی صورت میں اگر اس اپنے مال و دولت کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اس کی صحیح استعمال کی کوشش کریں، تو اس کے لیے کامیابی کا باعث بھی ہیں۔ حضرت ملکۃ العرب حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت مال تھا آپ کے پاس، پورے عرب میں سب سے زیادہ مالیت آپ کے پاس تھی، لیکن آپ نے اس مال کو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دین کی اشاعت کے لیے استعمال فرمایا، جس کا اعتراف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ظاہری حیات کے آخری لمحے تک کرتے رہے۔ جی، آج خود حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا جو مال ہے، جی، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے لیے خوب پیش کیا اور بڑھ چڑھ کر پیش کیا، اور کئی دفعہ جنت خود خریدی اپنے مال سے۔ سبحان اللہ۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ان صحابہ کرام کی آپ کی زندگیوں سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ مال برا نہیں ہے، مال اچھا ہے، لیکن اگر اس مال کو اچھے انداز سے اختیار کیا جائے، اس مال کو اچھے انداز سے صرف کیا جائے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور اولاد دنیا کی زندگی کی زینت ہیں، اگر ان کو زینت کے طور پر استعمال کیا ہمارے جائے۔ صوفیہ کہتے ہیں نا کہ کشتی پانی کے اوپر رہے تو اس وقت تک ٹھیک ہے، جی، اگر یہ پانی کشتی کے اندر آ جائے جی، تو پھر ظاہر ہے چیزیں مختلف ہو جاتی ہیں۔
اور آج خود جو ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ جو ہیں جی یہ اپنے عہد کے بہت بڑے تاجر تھے، بہت مال تھا آپ کے پاس، اور آپ نے وہ مال فقہ کی تدوین کے لیے، فقہ کی اشاعت کے لیے، علماء دین کی خدمت کے لیے، مدارس کی خدمت کے لیے استعمال کیا۔ یعنی یہ دوسرا نقطہ نظر یہ بھی سامنے آ گیا کہ اگر مال جو ہے یہ امراء جو ہیں یا کسی دیندار طبقے کے پاس مالی وسائل موجود ہوں اور پھر وہ دین کی خدمت کے لیے، اس کی ترویج کے لیے استعمال ہو رہے ہوں، تو یہ چیز بہت زیادہ قابل تحسین ہے۔ حضرت وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، آج کا ہمارا جو پارہ ہے اس کی یہ بہت اہم آیت ہے۔ جی، یہ آیت مقدسہ ہمارے معاشرتی حسن کو بیان کرتی ہے سبحان اللہ۔ کہ اسلام کے احکام کتنے متوازن ہیں، کتنے معتدل ہیں اور کس قدر حکمت پر مبنی ہیں۔ سبحان اللہ۔ آج آپ مغربی معاشرے کو دیکھیں، جب ان کے والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان کے ساتھ وہ انسانیت سوچ سلوک ہوتا ہے کہ ان کے والدین کے لیے آگے مزید زندہ رہنا اور سروائیو کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ گھروں میں والدین کے لیے جگہ کوئی نہیں، بالآخر مغربی معاشرے کے حکمرانوں کو اپنی قوم کے بوڑھوں کے لیے اسپیشل ہاؤسز بنانے پڑے، جنہیں اولڈ ہاؤس کا نام دیا جاتا ہے، ایسے ادارے بنا کر وہاں پر انہیں پھینک دیا جاتا وہ ہے۔ اقبال نے بہت پہلے کہا تھا کہ دیار مغرب کے رہنے والوں، خدا کی بستی دکان نہیں ہے کھرا جسے تم سمجھ رہے ہو، وہ اب ذرے کا معیار ہوگا، تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ بالکل صحیح فرمایا نا، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ اب یہاں پر اس آیت مقدسہ کا ذرا اسلامی تعلیم کا حسن دیکھیں کہ جس قدر ماں باپ بوڑھے ہوتے ہیں اولاد کی ذمہ داری اسلام بڑھا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ اب ماں باپ اس نیج پر پہنچ چکے ہیں جس نیج پر ایک دفعہ اولاد تھی بالکل کمزور اور ناپائیدار، تو ماں باپ نے اپنی ساری صلاحیتیں ان کے لیے وقف کر دیں۔ اب جب یہ کمزوری والی عمر میں پہنچے ہیں تو اولاد کی ذمہ داری بڑھا دی گئی اور انہیں اس طرح محبت دینے اور ان کی خدمت کرنے کا حکم دیا گیا جس طرح ایک غلام، ایک خادم اپنے آقا اور اپنے باس کے سامنے ہوتا ہے، بالکل اسی طرح حکم دیا گیا اولاد کو کہ اپنے ماں باپ کے سامنے رہے۔ سبحان اللہ۔ آیت مقدسہ میں سب سے پہلے فرمایا گیا کہ اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ تم اللہ کی ہی عبادت کرو۔ سبحان اللہ۔ پھر اس کے بعد فوراً اس سے اور اس سے اگلی آیات میں تقریباً 25 احکام آ رہے ہیں، اور ان 25 احکام میں سب سے پہلا حکم عبادت الہی کے بعد وہ اولاد کا ماں باپ کی خدمت کرنے کا ہے۔ اور یہ سارے حکم جو ہیں یہ معاشرتی نوعیت کے ہیں اور عام معمولات کے ہیں اور معاملات کے ہیں۔ بالکل معاملات کے ہیں۔ اب فرمایا کہ تم اللہ کی عبادت کے بعد سب سے اہم کام یہ ہے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ سبحان اللہ۔ اللہ کا حکم عبادت کا پہلے آیا اس لیے کہ وہ ہمارے وجود کا حقیقی سبب ہے، سبحان اللہ۔ اور ہمارے وجود کا ظاہری سبب وہ ہمارے ماں باپ ہیں، مجازی سبب ہمارے ماں باپ ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ کے بعد دوسرا سبب یہ ہے، فرمایا کہ ان کے ساتھ حسن کا سلوک کرو۔ ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو فلا تقل لہما اف، انہیں ہوں تک نہ کہو، یعنی ان کی کسی بات پر ناگواری کا اظہار نہ کرو، ان کے کسی حکم کو بوجھ نہ سمجھو۔ سبحان اللہ۔ اتنی بھی اجازت نہیں دی کہ تمہارے چہرے کا تغیر ان کے احکام کے سامنے ظاہر ہو جس سے ان کو تکلیف ہو، یہ اسلام ہی ہے۔ اس انسان کی نفسیات ہے، ظاہر ہے اللہ رب العزت اس سے تو پوری طرح وہی تو آگاہ ہے اس سے، جی بالکل، اور باتیں وہی ہو رہی ہیں جی جو ہم عملی زندگی میں دیکھتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اور فرمایا ان سے تم نرمی سے بات کرو، ان کے سامنے نرمی، عاجزی، محبت کے پر بچھا کر رکھو، اور ان کے حق میں دعا کیا کرو کہ اللہ ان پر ایسے رحم کر جیسے میرے بچپن میں مجھ سے محبت کیا کرتے تھے۔ بخاری شریف حدیث پاک ہے، صحابی نے عرض کی حضور میرے من احق بحسن صحابتی، سب سے زیادہ اچھے سلوک کا مستحق کون ہے؟ فرمایا تمہاری ماں۔ پھر یہی عرض کیا، فرمایا تمہاری ماں۔ پھر یہی عرض کیا، فرمایا تمہاری ماں۔ پھر یہ عرض کیا، فرمایا تمہارے والد۔ اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ والد کی رسپیکٹ کم ہے، بلکہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان نے بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ خدمت ماں کی زیادہ کرو اور عزت باپ کی زیادہ ہونی چاہیے۔ اس کا یہ کوئی مطلب نہ سمجھے کہ 3 دفعہ ماں کے بارے میں فرمایا تو میں نے اپنے والد کی عزت نہیں کرنی ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ویسے یہ ہے کہ ہمارے کلچر میں کوئی نئی گاڑی مل جائے تو پیچھے ہم یہی لکھتے ہیں یہ میری ماں کی دعا ہے۔ ماں کی دعا ہے، باپ کو نظر انداز کیا جاتا ہے، یہ آپ کی بات ٹھیک ہے۔ اور میں یہ بھی عرض کر دوں، جب ماں باپ بڑھاپے میں پہنچ جاتے ہیں نا تو باپ کا سب سے زیادہ سہارا اس کی بیوی ہوتی ہے، یعنی بچوں کی ماں۔ اور اگر بچوں کی ماں چلی جائے تو پھر اس کا یقین جانیے باپ سے بڑھ کر مظلوم کوئی نہیں ہوتا، کیونکہ اولاد سے نہ وہ اپنے فیلنگز شیئر کر سکتا ہے، کیا اس کی ضروریات ہیں وہ ان کی اہلیہ جانتی تھیں اور وقت آنے پر بغیر کہے ان کو مہیا کر دیتی تھیں۔ اب تو اولاد کو کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے کلچر میں یہ کہتے ہیں کہ جو میاں بیوی کا رشتہ ہے اس کے اندر جو رچاؤ ہے وہ تو آتا ہی عمر کے اس حصے میں ہے۔ بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں۔ اچھا، ماں باپ دونوں کی خدمت کا اللہ اور اس کے رسول نے بڑا اجر بیان فرمایا۔ حضرت زید بن حارثہ وصال فرما گئے تو شہادت ہوئی تھی تو حضور نے فرمایا اس وقت وہ جنت میں ہے، اور یہ وجہ بھی بیان فرمائی وہ جنت میں اس لیے کہ وہ اپنی والدہ کی خدمت کیا کرتے تھے۔ یہ بھی فرمایا رضا اللہ فی رضا الوالد،
باپ کی خوشنودی میں رب کی خوشنودی ہے. سبحان اللہ. یہ بھی فرمایا تمہاری جنت تمہارے قدموں کے نیچے ہے, اور یہ بھی فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنہ, تمہاری جنت تمہارے ماں کے قدموں کے نیچے ہے, اور اس جنت کا دروازہ, خوبصورت دروازہ تمہارے والد ہیں. تو گویا ماں اور باپ دونوں کی رسپیکٹ, عزت, احترام, توقیر اور خدمت, یہ وہ راستہ ہے جو اللہ رسول کے ہاں کامیابی کا راستہ ہے. اور ایک بات میں ڈاکٹر صاحب بطور خاص کہنا چاہتا ہوں کہ آج ہم دعاؤں کے لیے کہتے ہیں حضرت دعا کر دیں, مولانا صاحب دعا کر دیں, حضرت فلاں بزرگ حضرت دعا کر دیں. یار اوروں سے تو ہم دعا کرواتے ہیں, جو ہمارے گھروں میں دعاؤں کی قبولیت کے علامتیں بیٹھی ہوئی ہیں, سبحان اللہ, جن کی دعا کی قبول ہونے کی موریں اللہ رسول نے لگائی ہوئی ہیں, ان سے ہم ریکویسٹ کیوں نہیں وہ کرتے؟ ایک بزرگ تھے کوئی تو دنیا ان کو بہت ان کی تعظیم کرتی تھی, بہت مانتی تھی, تو ان کے بیٹے نے کہا کہ یہ بابا یہ دنیا بہت عقیدت کرتی ہے, کچھ ہے بھی یا ایسے ہی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو لوگ آتے ہیں نا میرے پاس, ان کے لیے تو پتہ نہیں میں ہوں یا نہیں, لیکن تیرے لیے سب کچھ ہوں. ہاں بالکل بجا فرمایا انہوں نے. اور آج کل بعض بچے تو ایسے ہیں جو سمجھتے ہیں ماں باپ کی عزت بھی ہماری وجہ سے ہی ہے, ہمارے باپ کا قد اس لیے اونچا ہے کہ وہ ہمارا باپ ہے, میرا باپ ہے, ورنہ ان کی کوئی عزت اور رسپیکٹ نہیں ہے. بہرحال اسلام کے یہ احکام بڑے متوازن ہیں. جوں والدین بوڑھے ہوں ان کی خدمت زیادہ کیجیے, ان کی دل جوئی زیادہ کیجیے. اور میں یہ بھی ڈاکٹر صاحب اپنا آپ کو احساس بتا رہا ہوں, ماں باپ جب بوڑھے ہوتے ہیں نا, انہیں نہ تو ہمارا پیسہ چاہیے, نہ ہی ہماری دولت سے انہیں کوئی سروکار ہے, بلکہ ہماری کامیابی سے مزید خوش ہوتے ہیں. انہیں ایک ہی چیز چاہیے, اور وہ اپنی اولاد کا وقت ہے. واہ. اقبال جو ہیں وہ انگلینڈ میں تھے, پڑھائی کے سلسلے میں تو ان کی والدہ فوت ہو گئی. تو والدہ کی یاد میں انہوں نے ایک بڑی لمبی نظم لکھی. انہوں نے کہا کہ عمر بھر تیری محبت میری خدمت کر رہی, میں تیری خدمت کے جب قابل ہوا تو چل بسی, اور کس کو اب ہوگا وطن میں آہ میرا انتظار, کون میرا ختنہ آنے سے رہے گا بے قرار. واہ. اور آسماں تیری لحد پہ شبنم افشانی کرے, سبزائے نو رستہ اس گھر کی نگہبانی کرے. خاک مرکت پہ تیری لے کر یہ فریاد آؤں گا, اب دعائے نیم شب میں کس کو میں یاد آؤں. یہ تو ماں ہی ہے. جی بالکل. گھر سے نکلیں آپ دوسرے شہر میں جائیں تو وہ پھر جاتے ہوئے آخری بات یہ کہتی ہے کہ پہنچ کے بیٹا فون کر دیں. فون کر. ہر رشتہ آپ سے جیلس ہو سکتا ہے, لیکن ماں باپ وہ رشتہ ہے, اگر آپ اپنے والدین سے بھی کامیابی میں آگے بڑھیں گے وہ خوش ہوں گے اور دعائیں دیں گے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. حضرت آپ اسی آیت پہ کچھ فرمانا چاہیں؟ شکر ادا کرنا, من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ, جو لوگوں کا شکر گزار نہیں وہ اللہ کا شکر گزار نہیں. اور جب کبھی نعمت ملتی ہے تو نعمت پر شکر ادا کرنا یہ ایک ضابطہ ہے. شکر المنعم واجب, کہ جو انعام کرنے والا ہے, نعمت کرنے والا, اس کا شکریہ ادا کرنا ضروری ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ کسی بچے کے لیے سب سے بڑھ کر اللہ کی ذات اور اللہ کے رسول کے بعد سب سے بڑا احسان کرنے والا اس کے والدین ہیں. سبحان اللہ. جو اس کے بچپن میں اس کی خدمت کرتے ہیں اور بے لوث خدمت کرتے ہیں. ان کی کوئی طمع کوئی لالچ نہیں ہوتی. جب بچہ ہاتھ پاؤں ہلانے کے سوا, رونے کے سوا, چیخنے کے سوا اور کوئی کام نہیں کر پاتا تو اس وقت والدہ اس کی خدمت کرتی ہے, والدین دونوں اس کی خدمت میں لگے رہتے ہیں, اس کو خوش کرنے کے لیے اس کی تمام ڈیمانڈز پوری کرتے ہیں. اور چھوٹا بچہ جب رات کو بستر پر پیشاب کر دے تو ماں خود گیلی جگہ سو جاتی ہے, لیکن بچے کو کبھی تکلیف نہیں دی. اور پھر گھر میں کھانا موجود نہ ہو تو بچوں کو کھلا دے, لیکن خود بھوکی رہ جاتی ہے. تو اس طریقے سے جس طرح والدین کے اپنی اولاد پر احسانات ہیں, والدین کے احسانات کا بدلہ کوئی کیسے چکا سکتا ہے, لیکن جتنا ان کا احسان ہے اس حساب سے رب ذوالجلال نے اپنی عبادت کا حکم دینے کے بعد متصلاً اپنے والدین کی ساتھ حسن سلوک کرنے کا اور ان کی عزت کرنے کا حکم دیا. اور اس کے بعد وخفض لہما جناح الذل من الرحمہ, رحمت کے بازو ان کے لیے بچھا رکھو. واہ واہ. کوئی سختی نہیں, کوئی تنگی نہیں. حتیٰ کہ اگر یہ چیز سوچی جائے کہ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے بولو براز ماں صاف کرتی ہے, کبھی گھن محسوس نہیں کرتی, کبھی تکلیف دل میں نہیں لائی. اگر ماں باپ بوڑھے ہو جائیں, ماں باپ تکلیف میں ہوں, اور عموماً ایسا ہوتا ہے کہ انسان عمر جب بڑھتی ہے تو بیماری کی طرف آ جاتا ہے, اگر والدین بیمار ہو جائیں تو اس وقت ان کی خدمت کرنا اپنا اعزاز سمجھے. اور اگر بوڑھا ہونے کی وجہ سے چڑچڑاپن پیدا ہو جائے, بعض اوقات اونچ نیچ ہو جاتی ہے, والدین کوئی سختی سے بات کہہ دیتے ہیں, تو والدین کی سختی کو اپنے لیے سختی نہ سمجھے. جیسے بچپن میں ضد کرنا بچوں کی عادت ہوتی ہے, اور جیسے ہمیں اس قرآن پاک کی آیت میں دعا کے اندر سکھایا گیا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ, اس صغیرہ کے لفظ سے اگر بندہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ صغیرہ کے انداز کو بتایا کہ جیسے میں بچپن کے اندر تکلیف میں ہوتا تو ماں باپ تکلیف میں ہوتے تھے, اگر میں کوئی ضد کرتا تو ماں باپ میری ضد پوری کیا کرتے تھے, تو آج اگر میرے والدین بڑھاپے کے عالم میں ہیں, آج اگر ان کو تکلیف ہے تو ان کی تکلیف کو میں اپنی تکلیف سمجھوں. جیسے بچہ تکلیف میں ہوتا تو والدین کو سکون نہیں ملتا تھا, آج اسی کا ہونا چاہیے کہ جیسے والدین کو اگر کوئی تکلیف ہو تو بیٹا ان کی خدمت کے لیے خوب اپنے آپ کو پیش کرے اور یوں اپنے والدین کی خوشی حاصل کرے. اور پھر جس طرح بزرگ کہتے ہیں دعائیں خریدی نہیں جاتی, دعائیں لی جاتی ہیں. ہمارے ساتھ 3 کالر موجود ہیں. السلام علیکم. جی اصغر صاحب گجرانوالہ سے, آپ کو پروگرام میں خوش آمدید. آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ سر میں مفتی صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک طرف ماں باپ ہے اور ایک طرف پیر ہے جو غیر شرعی ہے. ایک طرف ماں باپ ہیں اور دوسری طرف پیر ہے. پیر ہے اور وہ بھی غیر شرعی ہے. پیر بھی غیر شرعی ہے. اس کو
ہاں وہ بیٹا یہ کہے کہ میرا خدا بھی یہی ہے، میرا سب کچھ یہ ہے، ماں باپ مر جائے گا تو میں پھر بھی اس کے پاس جاؤں گا، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ کیا یہ تو صریحاً جہالت ہے، لیکن ہم باقاعدہ جو اس پر رہنمائی مفتی صاحب سے حاصل کریں گے۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی بہن، کیا پوچھنا چاہتی ہیں آپ ہمارے مفتی صاحب سے؟ جی میرا سوال یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ روحوں کو لوٹا دیا جاتا ہے، یہ کب لوٹا دیا جاتا ہے اس پر پوچھیں، اور کیا روحیں گھر تک پہنچ جاتی ہیں؟ روحوں کو لوٹا دیا جاتا ہے اور کیا روحیں گھر تک پہنچتی ہیں؟ ہم انشاءاللہ مفتی صاحب سے یہ پوچھیں گے۔ ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ جی ظفر اللہ۔ اقبال صاحب لاہور سے، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید۔ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ سر میرا ایک سوال ہے چھوٹا سا زکوٰۃ کے بارے میں۔ میں نے لاسٹ ٹائم یہ مفتی صاحب سے سنا تھا اسی پروگرام میں کہ وہ زکوٰۃ پراپرٹی اگر کسی کی ہو، مثال پلاٹ ہے یا کوئی مکان ہے، اس نے پہلے خریدا ہو اپنی اس کے لیے، اب وہ کہہ رہے ہیں میں نے اب اس میں رہائش کرنی ہے، یعنی یا میں اس کو بیچ کے کہیں اور جگہ رہائش کے لیے خریدوں گا میں مکان یا پلاٹ، اس لیے اس پہ زکوٰۃ پڑتی ہے؟ یعنی پلاٹ خریدا اس لیے کہ میں اس پہ رہائش رکھوں گا، لیکن رہائش رکھی نہیں، تو کیا اس پر زکوٰۃ پڑتی؟ لیکن وہ بعد میں وہ کہہ رہے ہیں میں سیل کر کے کسی اور جگہ پہ میں اپنا پلاٹ لوں گا یا رہائش رکھوں گا اپنے ذاتی استعمال کے لیے۔ جی 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 ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ جی بہن، آپ کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ جی کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ جی سر میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں، جب ہم آفٹر سحری جب سحری کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم برش کرتے ہیں تو ماؤتھ میں ہلکا سا منٹ کا ٹیسٹ رہ جاتا ہے اذان سے پہلے برش کرتے ہیں؟ ہاں جی، سحری کے بعد۔ سحری کے بعد، لیکن سحری ختم ہونے سے پہلے؟ جی جی جی، سحری ختم ہونے سے پہلے جی تو وہ ہلکا سا نا فلیور رہ جاتا ہے، اس سے روزہ مکروہ یا ٹوٹتا تو نہیں ہے؟ میرا پہلا سوال ہے۔ اور سیکنڈ میرا یہ ہے کہ جب ہم دھیان بچ جاتا ہے، اوبویسلی کہ مسٹ ہے، یہ ہمارا دھیان بچ جاتا ہے، اور یہ دھیان بچنے سے بہتر یہ ہے کہ ہم بیک گراؤنڈ میں ہلکا۔ جی بہت شکریہ میری بہن۔ ہم مفتی صاحب سے بھی پوچھیں گے کہ ایک تو یہ کہ برش کرتے ہیں کھانے کے بعد، لیکن ابھی ٹائم ختم نہیں ہوا، لیکن اس کا ذائقہ منہ میں موجود ہے۔ جی برش کرنے کے بعد جب وہ کلی کر لیتے ہیں تو ظاہری بات ہے وہ پیسٹ تو منہ سے نکل جاتا ہے، اب اگر اس کا کچھ فلیور رہ گیا ہے تو اس سے روزے میں مذائقہ اس سے روزے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ دوسرا انہوں نے پوچھا کہ کنسنٹریشن نہیں ہے، توجہ کا ارتکاز نماز میں نہیں رہتا۔ اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کی توجہ بھٹکے تو آپ واپس لانے کی کوشش کریں، اور آپ اپنی سوچوں کو واپس نماز کی طرف لانے کی کوشش کریں۔ اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جو آپ پڑھ رہے ہیں اس کے معنی پر غور کریں۔ آپ سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں تو اس کے معنی میں کھو جائیں۔ آپ کوئی صورت پڑھنے لگی ہیں تو ظاہری بات ہے جو حافظ نہیں ہوتا وہ چند مخصوص صورتیں ہی پڑھتے ہیں، تو آپ ان مخصوص صورتوں کے ترجمہ اور تفسیر کو کوشش کریں، پڑھیں۔ جب آپ نماز پڑھنے لگیں تو اس کے معنی پر غور شروع کریں۔ اچھا ایسے بھی ہوتا ہے کہ لوگ اپنے خیال کو مجتمع رکھنے کے لیے ادھر نماز شروع کی، ادھر کوئی قرآن کی تلاوت بھی لگا دیتے ہیں؟ نہیں، اس طرح نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو تو خاموشی کے ساتھ اس کو سننا فرض ہوتا ہے۔ اگر آپ وہ لگا کے نماز پڑھیں گے تو ایک کام فرض ادا کرنے کے لیے دوسرے فرض کی آپ عدم ادائیگی کر رہے ہیں، تو یہ مناسب جی یہ بہت اہم سوال ہے یہ کہ والدین کو چھوڑ کر ایک، میں تو پیر کا لفظ بھی نہیں استعمال کرتا، کوئی عامل ہے غیر شرعی سا اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور جو شرعی طور پر قابل اعتماد اور لائق تحسین پیر ہے جو شرعی تقاضوں کو پورا کر رہے ہیں، وہ کبھی بھی اپنے مرید کو والدین کی خدمت اور احترام سے دور نہیں کرتے، بلکہ پیران اعظام اور اولیاء امت تو اپنے والدین کی اس درجے تعظیم اور احترام کر رہے ہیں کہ ہم تصور نہیں کر سکتے کہ انہوں نے پانی منگوایا، بیٹا پانی لے کر آیا، والدہ کی آنکھ لگ گئی تو وہ پیر سب ساری رات وہیں پیالہ لے کر کھڑے ہوئے ہیں، جب ماں کی آنکھ کھلے گی میں پیش کر دوں گا۔ خواجہ باجید بستامی رضی اللہ خدمت کے عوض اللہ نے کتنے مدارج عطا کیے۔ فرمایا کہ اولیاء میں حضرت خواجہ باجید بستامی کا وہ مقام ہے جو جبریل علیہ السلام کا فرشتوں میں ہے، تو یہ مقام ماں کی خدمت سے ملا ہے۔ تو پیران اعظام ماں کی خدمت کی طرف مائل کرتے ہیں، اور جو روح گرداں کر رہا ہے، جو ہٹا رہا ہے، اس کا مطلب ہے یہ نسبت آپ کے لیے بہت خطرناک ہے، اس سے بچیں۔ یہ روحوں کا لوٹایا جانا، جی اس میں یہ ہے کہ مرنے کے بعد روح کا تعلق جسم کے ساتھ برقرار رہتا ہے، یہی وجہ ہے آپ سلام کرتے ہیں جواب بھی ملتا ہے۔ وہ روحیں پھر اپنے اپنے مقام کے مطابق ہوتی ہیں۔ کسی کی روح کوئی پاک آدمی آب زمزم کے کنویں کے قریب ہوتی ہے، کسی کی مدینہ طیبہ، کسی کی بیت اللہ شریف، کسی کی پہلے آسمان، کسی کی دوسرے آسمان، کسی کی چوتھے آسمان۔ جس طرح آفتاب چوتھے آسمان پر ہے اور اس کی کرن زمین پر ہو تو لیکن اس کا تعلق سورج کے ساتھ ہے، اسی طرح بدن قبر میں ہوتا ہے، روح کسی بھی مقام پر ہو اس کا تعلق
وجود سے باقی رہتا ہے، گھر والوں سے یا جس جگہ پہ اس کا مسکن تھا، یہ پوچھ رہی ہیں خاتون نے پوچھا، وہاں بھی لوٹ کر روحیں آتی ہیں. یہ باقاعدہ حدیث پاک ہے، شیخ محقق نے اس کی تخریج کی ہے کہ روحیں ہر شب جمعہ کو بالخصوص پلٹ کر گھر آتی ہیں. شب جمعہ سے مراد جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات کو. اور ہم اکثر ہمارے گھروں میں دیہاتوں میں رواج تھا کھانے وغیرہ کا، ختم شریف پڑھا کرتے تھے، ثواب پیش کیا کرتے تھے اور کھانا اڑوس پڑوس کے لوگوں کو کھلا دیا کرتے تھے، اگربتی جلاتے تھے. اور ایک اور جو سوال پوچھا پراپرٹی کا، کہ پہلے مکان یا جگہ خریدی، اس میں رہائش کریں گے، پھر بعد میں خیال کیا کہ اب اس کو بیچ کر کہیں اور جگہ خریدیں گے. جب انہوں نے اس کو خریدا رہنے کے لیے تو ظاہری بات ہے وہ مال تجارت نہیں تھا، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. لیکن جب اب انہوں نے بیچنے کا ارادہ کیا، بیچیں گے تو جتنی مالیت ان کے پاس ہوگی اس کی زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی. ہمارے ساتھ ہمارے حمد خان ساجد علی ساجد صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. آپ کو بھی خوش آمدید. فیصل آباد سے آپ تشریف لائے. ناظرین، آپ نور قرآن دیکھ رہے ہیں. یہاں وقت ہے ایک بریک کا. بریک سے واپس آئیں گے تو ہم کچھ مزید باتیں آج کے موضوع کی مناسبت سے اور 15ویں پارے کے مضامین کے حوالے سے اپنے اسکالر سے کریں گے. مجھے امید ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے. اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن. نور قرآن میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. ناظرین، آج 15واں روزہ ہے اور 15ویں روزے میں آج ہم 15ویں پارے کے مضامین سے اکتساب فیض کر رہے ہیں. آپ ہمارے ساتھ لائیو کال کے ذریعے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. ہمارا ای میل noorquran@92news.hd.tv اور لائیو کال کے لیے نمبر ہمارا اسکرین پہ موجود ہے. ویڈیو وائس میسج اور واٹس ایپ کے لیے 033319200100. اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى. بے شک اللہ حکم دیتا ہے ہر معاملے میں انصاف کرو، بھلائی کرو، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. آج کے ہمارے موضوعات جو ہیں وہ معاشرتی اور سماجی اعتبار سے انتہائی اہمیت کے حامل ہیں. میں علامہ احمد رضا سیالوی صاحب، پہلے ہم نے والدین جو ہیں ان کے حقوق کا ذکر کیا ہے. قرآن پاک میں اسی تسلسل میں آگے اولاد کے حقوق کا بھی تذکرہ ہے. ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، اور اپنے بچوں کو تنگدستی کے خوف سے قتل نہ کرو. عرب کے اندر دور جاہلیت میں ایک معمول سا بن گیا تھا کہ عورت کو کوئی عزت نہیں دی جاتی تھی. عورت کو اچھوت سمجھا جاتا اور گھٹیا سمجھا جاتا. حتیٰ کہ اگر کسی کے ہاں اولاد پیدا ہوتی اور گھر میں بچی کے بارے میں پتہ چلتا کہ بچی پیدا ہوئی ہے تو چہرہ چھپا کے گھر سے دور ہو جاتے. اس بری خبر کی وجہ سے اسے اپنے لیے برا سمجھتے کہ میرے گھر بچی پیدا ہوئی، لوگ مجھے کیا کہیں گے. من سوء ما بشر بہ، اس خوشخبری کو اپنے لیے خوشخبری کی بجائے بدخبری سمجھتے اور گھر سے دور بھاگ جاتے، منہ چھپائے پھرتے. اسلام نے عورت کو عزت دی، چاہے وہ عورت ماں کی صورت میں ہو، چاہے وہ عورت بیٹی کی صورت میں ہے، چاہے وہ عورت بیوی کی صورت میں ہے. عورت کو ماں کی صورت میں جیسے مفتی صاحب نے فرمایا، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے. عورت اگر بیٹی کی صورت میں ہے تو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیٹیوں کی اچھی تربیت کے حوالے سے مختلف احادیث میں ذکر فرمایا. ایک حدیث پاک میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے ہاں 2 بیٹیاں بلوغت کی عمر کو پہنچیں اور اس نے ان کی اچھی پرورش کی، کل قیامت والے دن وہ اور میں اس طرح ہوں گے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 انگلیوں کا ارشاد فرمایا. جس طرح 2 انگلیوں کے درمیان زیادہ تفاوت نہیں ہے، فرق نہیں ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت کے دن اسے اپنے قرب کے بارے میں یوں تشریح فرمائی کہ وہ میرے ساتھ یوں ہوگا. اسی طریقے سے مختلف احادیث میں اور اس کے عملی مناظر اور مظاہر بھی تو دنیا کو پیش کیے آپ نے. بالکل. سرکار سیدۃ النساء اہل الجنہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ کا جو اعزاز اکرام اس سوسائٹی میں کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا کہ جس سوسائٹی میں بیٹی جو ہے اس کو اپنے لیے ندامت کا باعث سمجھا جاتا تھا کہ وہ جب آپ کے پاس تشریف لاتی تو آپ ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ادب ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے، اور کبھی وہ تشریف لاتی تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام. اور حضرت عثمان اور حضرت رقیہ یہ عرب کا آئیڈیل کپل سمجھا جاتا تھا. اور جب انہوں نے ہجرت کی حبشہ کی طرف تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت دیر تک انہیں پیچھے سے دیکھتے رہے. یعنی بیٹیوں کے ساتھ محبت. اور خود حضرت عثمان کے ساتھ بطور داماد کہ جب حضرت ام کلثوم کا بھی وصال ہو گیا تو فرمایا کہ اگر میری 100 بیٹیاں ہوتی تو میں یکے بعد دیگرے تیری نکاح میں دے دیتا. آج تو داماد جو ہیں وہ ان سے سسرال والے وہ تنگ آئے ہوتے ہیں. لیکن جو اسوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے جو فیملی سسٹم کے حوالے سے ہمیں عطا کیا، اور پھر جو تعلق میں چاہوں گا کہ اس پر بھی ہمیں تھوڑی آپ رہنمائی فرمائیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگرچہ اپنی والدہ کے ساتھ ابتدائی چند سال ہی ملے لیکن ان محبت برے ایام کو آپ ساری زندگی کبھی بھلا نہ پائے.
بے شک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان محبت کے ایام کو یاد فرمایا کرتے تھے، بلکہ آپ کی جو رضائی والدہ تھیں حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ساتھ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے محبت کا اظہار فرمایا۔ تو اس طریقے سے عورت کو عزت دی۔ اب عورت کے بارے میں جو دور جاہلیت میں رواج پڑ گیا تھا کہ امیر ہو یا غریب، وہ بچیوں کو قتل کر دیا کرتے تھے۔ امیر تو اس وجہ سے قتل کر دیتے تھے کہ وہ داماد کو اپنے لیے برداشت نہیں کرتے تھے، یعنی اور وہاں پہ ان کے ہاں رواج یہ تھا کہ اپنی بیٹی کا نکاح کسی کے ساتھ کرنا، شادی کے لیے کسی کے ساتھ کرنا، وہ اپنے لیے عیب سمجھتے تھے، اور جو غربا تھے وہ اپنے لیے یوں سمجھتے تھے کہ خاتون ہمارے لیے ایک بوجھ بن جائے گی، وہ بوجھ سمجھ کر اسے قتل کر دیا کرتے تھے۔ تو رب ذوالجلال جل مجدہ الکریم نے فرمایا ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، اولاد کو تم تنگ دستی کے خوف سے قتل نہ کرو، رزق دینا ہمارا کام ہے، رازق ہم ہیں، تم نہیں ہو۔ جب رزق ہم نے دینا ہے، نحن نرزقہم وإیاکم، ہم انہیں بھی رزق دیتے ہیں، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں۔ ان قتلہم کان خطئا کبیرا، ان کو قتل کرنا بہت بڑی خطا ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اچھا بیٹیوں کو ہم چلیں پرورش کر لیتے ہیں، برداشت بھی کر لیتے ہیں، لیکن وراثت میں حصہ تو آج بھی ہماری خواہش ہوتی ہے کہ اس کو کسی طرح ہم سائڈ پہ کر دیں۔ اسی لیے اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں وراثت کے احکام سکھائے، اور شروع کے اندر سورہ نساء میں رب ذوالجلال جل مجدہ الکریم نے جہاں حصہ مردوں کا بیان فرمایا وہاں عورتوں کا بھی حصہ بیان فرمایا۔ اور جو اعراض کرتے ہیں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس کو کسی طرح ہم سائڈ پہ کر دیں، اس کے لیے کیا حکم ہے، کیا وعید ہے؟ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اس میں ہمیں پوری اس آیت کے اندر وراثت کے احکام بتانے کے بعد آخر میں اس بات کی بھی وضاحت کر دی کہ بعض اوقات ذہن میں ہوتا ہے کہ فلاں کو حق اتنا دے دیا، فلاں کو حق اتنا دے دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حصے مقرر کیے ہیں، خاتون جو ہے اس کو زیادہ حق ملنا چاہیے، کیونکہ مرد ہے وہ کما بھی سکتا ہے، بازار جائے گا کمائے گا، لیکن عورت تو کماتی نہیں ہے، تو اس کو حق زیادہ ملنا چاہیے۔ تو رب ذوالجلال جل مجدہ الکریم نے فرمایا آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، ماں باپ ہوں یا دیگر رشتہ دار ہوں، تمہیں کیا معلوم کہ تمہارے لیے نفع مند زیادہ کون ہے۔ رب کی تقسیم پر اعتراض تم نہ کرو، رب ذوالجلال جل مجدہ الکریم تمہاری حیثیتوں تمہاری قربتوں کو سب سے بہتر جاننے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت آپ اس پہ کچھ فرمانا چاہتے ہیں؟ جی میں دیکھیں، بیٹی کو نہ صرف زندہ رہنے کا حق ہے، بلکہ اسلام نے رزق کی تنگی کی وجہ سے جو بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے ان کی خوب خبر لی اور فرمایا کہ ان کو زندہ رکھو، ہم ان کے رزق کے وارث ہیں۔ دوسری بات یہ جو دور حاضر کی حضرت نے بات کی ہے کہ بچیوں کو بظاہر بیٹوں کی نسبت آدھا حصہ ملتا ہے، لیکن اسلام کی یہ حکمت پر مبنی تقسیم ہے کہ اس کو بحیثیت بیٹی بھی ملتا ہے، بحیثیت ماں بھی ملتا ہے، بحیثیت بیوی بھی ملتا ہے، بحیثیت بہن بھی ملتا ہے، کتنے طریقوں سے اس کو حصہ ملتا ہے۔ اچھا پھر دوسری بات یہ کہ مرد تو وہ ہے جس نے بعد میں اپنے کنبے کا کفیل ہونا ہے اور کما کے ان پر خرچ کرنا ہے اپنی اولاد پر، اور عورت جو ہے اس نے کفیل نہیں ہونا، بلکہ اس کا کفیل ہونا ہے اس کا میاں، جس نے اس کی تمام اخراجات نان نفقہ سکنا برداشت کرنا ہے۔ تو اس وجہ سے عورت کی اور مرد کی تقسیم میں اسلام نے بڑی حکمت اور مصلحت اور ریالٹی کے مطابق تقسیم فرمائی ہے۔ یعنی جو عزت اعزاز اکرام عورت کو اسلام نے عطا کیے ہیں، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے برعکس جو آزادی نسواں کی مختلف تحریکیں ہیں اور مختلف جو ادارے ہیں جس سے جو یہ تاثر پیدا کرنے میں لگے ہوئے ہیں کہ شاید اسلام جو ہے وہ عورت کے حقوق کے منافی کوئی احکام جو ہیں وہ ہمیں عطا کرتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب اس پر تو ہم بہت سارے پروگرامز میں بات کر چکے ہیں، اسلام میں عورت کو آزادی ہی دی ہے لیکن اس کی لیمٹس رکھی ہیں، اور وہ لیمٹس اس لیے رکھی ہیں کہ عورت کی عزت نفس، اس کا وقار مجروح نہ ہو۔ اگر وہ لیمٹس وہ کراس کرتی ہے تو وہ خود بخود محسوس کرتی ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں دنیا میں ان لیمٹس کو کراس کرنے کے بعد عورت آزاد نہیں رہتی، عورت برباد ہو جاتی ہے، اس کی عزت و وقار ختم ہو جاتی ہے اور اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچتا۔ تو یہ بڑی حکمت پر مبنی ہے، ہم کسی پروگرام میں مزید اس پر تفصیل سے بات کریں گے۔ میں چاہوں گا کہ اس کے بعد وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ، بڑا اہم حکم ہے، بہت اہم ہے۔ بہت اہم میں بات ہے۔ بریک سے واپس جب آؤں گا تو میں آپ سے اس بارے میں رہنمائی لوں گا۔ ناظرین جہاں وقت ہے ایک بریک کا، بریک سے واپس آئیں گے تو یہ گفتگو کا پرنور سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا۔ اشرح صدري قرآن يا رحمن، اشرح صدري قرآن، املأ قلبي قرآن، واسق حياتي قرآن، رحمن ساعدني يا رحمن، اشرح صدري قرآن، املأ قلبي قرآن، واسق حياتي قرآن، رحمن ساعدني يا رحمن۔ نور قرآن میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ بریک پہ جانے سے قبل ہم سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 89 جس میں نماز تہجد کے فضائل ہیں اس پر بات کر رہے تھے، اور ہم نے مفتی صاحب سے اس پر روشنی اور رہنمائی کی بابت استدعا کی تھی، اور اقبال نے کہا کہ کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی۔ جناب جناب ڈاکٹر صاحب یہ اتنی روح افزا
اور روحانیت پرور عبادت ہے کہ ہم اس کے فضائل میں ہی دیکھیں. ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ نماز جمہور علماء کے اتفاق کے مطابق یہ فرض تھی, امت کے لیے سنت ہے, نفل ہے لیکن سنت کے درجے میں. ارشاد فرمایا کہ رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھ لیا کرو, یہ تمہارے لیے زائد عبادت ہے. حضرت اسماء بنت یزید کہتی ہیں, شعب الایمان میں حدیث ہے, قیامت کے میدان میں ایک چھوٹا سا گروہ الگ کیا جائے گا. فرمایا جائے گا کہ وہ لوگ جن کی کروٹیں راتوں کو بستر سے الگ ہوتی تھی وہ کدھر ہیں؟ تو چھوٹا سا ایک گروہ کھڑا ہوگا, انہیں حساب لیے بغیر جنت میں بھیج دیا جائے گا, اور پھر باقی لوگوں سے حساب کتاب شروع ہوگا. اس عبادت کو معمول بنانے والے کا نفس, اس کی خواہش اور برائی کبھی اس پر حاوی نہیں ہو سکتی. جو تہجد گزار ہے اس شخص کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھتا ہے بہت ساری قباحتوں سے, زندگی کے میں پھسلنے سے اور لغزش سے. اس کو معمول بنائے, گھر میں بھی سکون, زندگی کا سکون. عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا, ارشاد فرمایا ان قریب آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائے گا. حضور خود فرماتے ہیں والمقام الذی اشفع لامتی, وہ مقام ہے جہاں پر میں اپنی امت کی شفاعت کروں گا. سبحان اللہ. ایک ڈاکٹر جملہ ہے صرف, جو اذان کے بعد ہم دعا پڑھتے ہیں, اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود ارشاد فرماتے ہیں جو یہ دعا پڑھتا ہے حلت لہ شفاعتی, اس کے لیے کل قیامت میرے لیے شفاعت کرنا میں اپنے ذمہ کرم پر لے لیتا ہوں کہ اس کی شفاعت کروں. مفتی صاحب بہت شکریہ. یسألونک عن الروح پروگرام کے بالکل اختتامی لمحات ہیں, اور اسی میں آپ نے اپنا میسج بھی دینا جناب. یسألونک عن الروح, سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک غیر آباد راستے میں جا رہے تھے, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام چھڑی کے ساتھ کبھی کبھی ٹیک لگاتے. تو کچھ یہودی پاس سے گزرے تو انہوں نے کہا کہ ان سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں. تو دوسروں نے کہنے لگے کہ ان سے نہ پوچھو, اگر روح کے بارے میں انہوں نے کچھ ایسی بات کہہ دی جو تمہیں پسند نہ آئی تو پھر آخر انہوں نے فیصلہ یہی کیا کہ پوچھنا ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کچھ دیر خاموش ہو گئے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں سمجھ گیا کہ حضور پر وحی اتر رہی ہے. جب وہ سلسلہ منقطع ہوتا ہے تو حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آیات پڑھی, وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي. آپ سے یہ روح کے متعلق پوچھتے ہیں, روح امر ربی ہے. روح کے متعلق تقریباً 70 اقوال ذکر کیے گئے ہیں کہ روح سے مراد کیا ہے. بعض نے کہا نفس, بعض نے کہا انسانی سانس, مختلف معنی بیان کیے گئے. اس نے کہا کہ یہ ایک لطیف امر ہے جو علم اور ادراک کو پاتا ہے. اور حضرت امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری بات کی, فرمایا روح ایک ایسی شے ہے جو عقل کے ذریعے نہیں پہچانی جا سکتی. روح کو پہچاننے کے لیے ایک نور چاہیے, اور وہ نور عقل سے کئی درجے بلند ہے. گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے, منزل نہیں ہے. اقبال نے کہا تھا کہ انسان کا اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہ اس کے پاس چیزیں یا اشیاء کم ہیں, بلکہ اس کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس کا دل سے اور دل کا اللہ سے رابطہ کٹ چکا ہے. آج عصر حاضر میں اپنے دل کی آبیاری کے لیے اور قلب کی دنیا کو نور سے مزین اور منور کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ایک تو ہم رات کے آخری شب کے قیام کو اپنے اوپر لازم کریں, اور دوسرے اپنی روح کی آبیاری کا سامان اس کا بھی اہتمام کریں. میں شکر گزار ہوں مفتی محمد فاروق القادری صاحب آپ کا, علامہ محمد رضا سیالوی صاحب آپ کا. ناظرین, اس سے قبل کہ ہم حمد کی طرف بڑھیں, میں آج کا قرآنی وظیفہ آپ کو پیش کیے دیتا ہوں. ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی